حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد کریں اور لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، پرائم ٹائم میں پیش کرنے کے لیے کچھ خاص ایسی خبریں نہیں تھیں جس پر تبصرہ کیا جائے، تو سوچا کہ خاص موضوع جو گزشتہ کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کشمیر یہ وہ علاقہ ہے ناظرین گرامی کہ یہاں افواہیں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور آج کل کیا وہاں پر افواہیں چل رہی ہیں، کس طرح کشمیر کو لے کر کے دلی میں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، وہاں کے گورنر نے امت شاہ سے ملاقات کی اور بڑے پیمانے کے پولیس افسران کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جبکہ 15 دن پہلے سے ایسی بہت سارے افواہیں یہاں گردش کر رہی ہیں کشمیر کے گلیاروں میں، اور یہاں کے اخبارات میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی۔ ایسے میں حقائق چھاننے کی کوشش کی تو افتخار گیلانی کا ایک مضمون ملا، تو سوچا کہ وہاں سے کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے بحیثیت تبصرہ رکھوں۔ انہوں نے لکھا ہے ناظرین گرامی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کشمیر میں افواہوں کے بازار نے مکینوں کا چین چھین لیا ہے۔ لگتا ہے کوئی طاقت کشمیری عوام کو مستقل عذاب میں مبتلا رکھ کے ان کو ذہنی مریض بنانا چاہتی ہے۔ ان افواہوں کا ماخذ خود حکومت کے ہی چند ایسے اقدامات کے علاوہ دہلی اور جموں میں رہنے والے کچھ کشمیری پنڈتوں کا ایک اجتماع ہے جن کو شدت پسند بھی کہا جاتا ہے، جہاں حال ہی میں کشمیری مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم ڈھانے اور ان کو فلسطینیوں کی طرح اپنے ہی گھروں میں بیگانہ کرنے کی تجاویز سمجھائی گئی۔ تقریباً 300 مزید نیم فوجی دستوں کی کمپنیوں کی تعیناتی اور ان میں سے بیشتر کی شمالی کشمیر میں تعیناتی اور فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت نے پورے خطے میں اضطرابی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور ہر کوئی دوسرے سے یہی سوال کر رہا ہے کہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ شاید کشمیر واحد خطہ ہوگا جہاں بسا اوقات یہ افواہیں سچ کا روپ بھی دھار لیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں رک کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گزشتہ MP الیکشن سے پہلے کشمیر میں کیا ہوا، پلوامہ میں کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے، 6 مہینے بعد، بلکہ اس کے بیچ میں ہی UP کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ ایسے حالات میں مرکزی حکومت کی ان 3-4 سالوں میں کس طرح درگت بنی ہے، کس طرح بدنام ہوئے ہیں، یہ بھی آپ لوگ سامنے رکھیں، پھر اس تبصرے کو آپ دیکھیں تو شاید بات سمجھ میں آئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے افواہوں پر لگام کسنے کے لیے یقین دہانی تو کروائی ہے کہ فوجی مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کروانے گئے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو جب بھارتی آئین میں درج خصوصی حیثیت کو کالعدم اور ریاست کو تقسیم کرنے کے لیے مرکزی انتظام والا علاقہ بنایا گیا، اس سے قبل بھی کچھ اسی طرح کی افواہوں کا بازار گرم تھا۔ اس وقت بھی گورنر ستیہ پال ملک نے سیکورٹی سے متعلق اٹھائے گئے اقدامات کو معلوم کی کارروائی بتایا تھا، حتیٰ کہ نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ اور ان کے فرزند عمر عبداللہ نے دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، جس نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ دفعہ 370 اور دیگر آئینی اقدامات پر کوئی قدم اٹھانے سے قبل کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے صلاح و مشورہ کیا جائے گا، مگر سری نگر آنے کے تیسرے دن ان کو حراست میں لیا گیا۔ اب موجودہ لیفٹیننٹ گورنر کی یقین دہانی پر کتنا یقین کیا جائے؟ پچھلے 1 ہفتے سے جاری ہونے والے پے در پے احکامات، جیسے سری نگر ضلع مجسٹریٹ کی طرف سے نقل و حمل کے لیے پاسوں کی تیاری، پولیس کی طرف سے ریلوے حکام کو وادی کے اندر چلنے والی ٹرین سروس کو معطل رکھنا، پولیس اسٹیشنوں سے 5 اگست 2009 سے قبل اس کے بعد سیاسی شخصیات کی گرفتاریوں اور ان کے خلاف کارروائیوں کا ریکارڈ مانگنا، جماعت اسلامی و جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان و ہمدردان کی تفصیلات کے علاوہ خطے میں سرگرم صحافیوں کا ریکارڈ مانگنے سے اندیشوں اور وسوسوں کو تقویت ملی ہے۔
لوگوں میں اضطرابی کیفیت ہے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 300 دفعہ 370 اور 35A کی صورت میں کشمیریوں کے پاس بس ایک زیر جامہ بچا تھا جس کو 5 اگست 2019 کو تار تار کر دیا گیا۔ اب ان کے پاس کھونے کے لیے بچائی کیا ہے؟ ایک افواہ ہے کہ جموں کشمیر کا نام تبدیل کر کے اس کو جموں پردیش رکھا جائے گا، یعنی لفظ کشمیر حذف کیا جائے گا، مگر اس کی تو خود کشمیری پنڈت اور ستگیر ہندو ہی مخالفت کریں گے۔ اس سے تو اس خطے کی ہندو اساطیری شخصیت کشپ رشی کے ساتھ نسبت ہی ختم ہو جائے گی، جس کا حوالہ دیگر کشمیر کو ہندوتوا کے وسیع ایجنڈے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایک اور افواہ ہے کہ جنوبی کشمیر کے کئی اضلاع کو جموں کے ساتھ ملا کر ایک الگ صوبہ تشکیل دیا جائے گا، مگر اس میں مشکل یہ ہے کہ جموں ڈویژن میں تقریباً 35% مسلمان آباد ہیں اور جنوبی کشمیر کے اضلاع کے ساتھ ان کے علاقے کے نتیجے میں 15 سے 20 لاکھ تک مسلمان اور جڑ جائیں گے اور اس طرح مسلم اکثریتی علاقہ بن جائے گا۔ فی الحال وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت ملک میں ایک اور مسلم اکثریتی صوبے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی؟ پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ جموں ڈویژن میں مسلم اکثریتی پیر پنچال اور چناب ویلی علاقے پہلے ہی سے ہندو فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں شہتیر کی طرح کھٹکتے ہیں، حتیٰ کہ نئی دہلی کے سیکولر رہنماؤں نے بھی پچھلے 70 سالوں سے ان علاقوں کو وادی کشمیر سے الگ تھلگ رکھنے کی کوششیں کی ہیں۔ ان علاقوں کو پہلی بار 2004 کے بعد مفتی محمد سعید اور غلام نبی آزاد کے دور میں پونچھ اور شوپیاں کو ملانے والے مغل روڈ اور دیگر رابطوں کی تعمیر نے ملانے کا کام کیا تھا۔ دوسری افواہ یہ ہے کہ شمالی کشمیر کو لداخ میں ضم کر کے ریاست لداخ قائم کی جائے اور کشمیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس قدم سے مجوزہ لداخ صوبے میں 25 لاکھ کے قریب آبادی کا اضافہ ہوگا اور یہ پوری آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہوگی، یعنی وادی کشمیر کو تقسیم کرنے اور اس کو جموں اور لداخ میں ضم کرنے سے دونوں خطے مسلم اکثریتی بن جائیں گے۔ ایک اور افواہ ہے کہ جموں کو موجودہ صورت میں الگ صوبے کا درجہ دیا جائے گا۔ جموں میں کئی گروپ آج کل ایسا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے اس کو مسترد کر دیا۔ گویا کہ جموں کو الگ صوبے کی حیثیت دینا اور وادی کشمیر کو الگ تھلگ کرنا ہندو قوم پرستوں کی مربی تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا پرانا ایجنڈا رہا ہے۔ اس کے ایک لیڈر آنجہانی بلراج مدھوک اس کے پرزور حمایتی تھے۔ 5 اگست 2019 سے قبل جب پارلیمنٹ میں ریاست کو تقسیم کرنے اور اس کی حیثیت تبدیل کرنے کے قانون کا مسودہ تیار ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی ریاست کے 2 کے بجائے 3 حصے کرنے کی تجویز پر وزارت داخلہ وزارت عظمیٰ کے دفتر میں خاصی بحث ہوئی تھی، مگر مضمرات کا جائزہ لینے کے بعد جموں کو الگ حیثیت دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ چونکہ حال ہی میں بھارتی میڈیا کی خبر کے مطابق وزیر اعظم مودی سیاسی جمود کو توڑنے کے لیے جلد ہی جموں کشمیر کی سبھی سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کرنے والے ہیں، اس لیے خبریں بھی گشت کر رہی ہیں کہ شاید خطے کو ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا، مگر معروف صحافی مزمل جلیل کا اصرار ہے کہ ایسا شاید ابھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ گویا کہ ریاستی اسمبلی دفعہ 370 یا 35A کو واپس تو نہیں لا پائے گی، مگر نیشنل کانفرنس یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کی صورت میں کئی اقدامات کو لگام لگ سکتی ہے، جس کا فی الحال RSS متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ریاست کا درجہ واپس آتا بھی ہے تو شاید ایسا ہی سسٹم ہوگا جو دارالحکومت دہلی میں ہے، جہاں کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت بس ایک شہر کے میئر جیسی ہے۔ نظم و نسق افسران کے تبادلے وغیرہ کا اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہی رہے گا، مگر جس افواہ نے واقعی خوف و ہراس پھیلایا ہے وہ یہ ہے کہ وادی کشمیر کے کل رقبہ 15.520 مربع کلومیٹر میں سے 8.600 مربع کلومیٹر پر جموں اور دہلی میں رہنے والے کشمیری پنڈتوں کو بسا کر ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ تشکیل دیے جانے کی تجویز ہے اور اس کا نام پنن کشمیر ہوگا، یعنی وادی کشمیر کو 2 علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور پنن کشمیر کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی کشمیر کا پورا میدانی اور زرعی علاقہ قاضی گنڈ سے کپواڑہ تک اس کی زد میں آئے گا اور محض ٹنگڈار، اوڈی اور پہاڑی اور جنگلات کے سلسلوں میں مسلمانوں کو بسنے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حال ہی میں جموں دہلی میں مقیم شدت پسند کشمیری پنڈت گروپوں نے باضابطہ ایک میٹنگ میں وادی کشمیر کے اندر ایک اسرائیلی طرز کا خطہ بنانے کی تجویز دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ایک مجوزہ قانون وزارت داخلہ میں ڈرافٹ کیا جا چکا ہے۔ Golden texture, the golden shade, pure like gold, so as it stays.
extracted from nature, nature as its essence, tastes pure like life. Sufa Wadi honey, a quality of our tradition. For home delivery across Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. اور وہ اس بات پر نالاں تھے کہ مودی حکومت اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے کترا رہی ہے. ایک مقررہ سشیل پنڈت کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات ایک عارضی چمک تھی اور مودی حکومت اس کا فالو اپ کرنے میں ناکام رہی ہے. ایک اور مقرر ڈاکٹر مکیش کول کا کہنا تھا کہ مودی کو بھاری مینڈیٹ تعمیر و ترقی یا نظم و نسق کے نام پر نہیں بلکہ ہندو احیاء نو کے لیے ملا ہے. ویکیف ناظرین گرامی، لمبا ہے مضمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کشمیر ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ سرخیوں میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ الگ الگ طرح کی افواہیں اور جو اندرونی سطح پر تحقیق کے ساتھ جو افواہیں آ رہی ہیں اور جو آخر کا جو احیاء نو کی بات کی گئی ہے اور پوری کی پوری طرح تقسیم کر کے اہم ترین علاقہ کشمیر کا کشمیری پنڈتوں کو دے کر کے باقی کے کچھ علاقے میں جو مسلمانوں کو رکھنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اسی طرح کا طرز عمل ہے جو فلسطین میں ہوا تھا. شاید اسی طرح کا طرز اپنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. اس طرح کے الگ الگ تبصرے سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں، الگ الگ مضامین لکھے جا رہے ہیں، لیکن ادھر 10-15 دنوں سے جو صورتحال ہے کشمیر اور جموں میں، جو ہنگامے ہیں اور جس طرح کے تبصرے ہیں، اس کو لے کر کے کسی بھی بات پر اعتبار کرنا اور کسی بھی بات کو اکثر چھوڑ دینا یہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے کہ کشمیر میں افواہیں حقیقت میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ جو بھی افواہیں ہوئی ہیں وہ اکثر سچ ہی ثابت ہوئی ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات.